جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس سال کا امام علی کی ولادت کے حوالے سے ہمارا جو پروگرام ہے 3 روزہ، آج اس کا دوسرا دن ہے۔ پہلے دن ہم ایڈوکیٹ شیراز بھٹی صاحب کے ساتھ اسٹڈی ٹور ہوا کل ہائی کورٹ کا، جو کہ بہت دلچسپ اور معلوماتی دورہ رہا، کیونکہ اس سیریز کا عنوان ہے گیٹ وے ٹو جسٹس، اور اس دفعہ کا جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے عدل، عدالت اور عادل، اور جس میں ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے اس دفعہ جب تک انسان کے اپنے اندر عدل نہ قائم ہو تو معاشرے میں عدل نہیں ہو سکتا۔ اس کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کریں گے ہمارے معزز مقررین۔ اگر عدل پہ چلیں تو ایک آخری شعر پہ ختم کر دیتے ہیں، میاں محمد بخش کا جو شعر ہے کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جیسے موقع لے۔ بہت شکریہ شیراز بھٹی صاحب، بڑے تبرک جسے کہتے ہیں وہ ہمیں ملا۔ اتنی وسیع شخصیت ہیں، ان کے اتنے پہلو ہیں اور اتنا سننے کو ملتا نہیں ہے۔ تو اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر سید ریحان گیلانی صاحب کو کہ معاشرہ اور عدل کے موضوع میں پہ کچھ گفتگو کریں، قرآن کے نقطہ نظر سے کہہ لیجیے۔ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے بھٹی صاحب، اور میں کشکول احساس سے ایک لقمے کے طور پہ باقاعدہ گفتگو سے پہلے کچھ کہنا چاہوں گا۔ ابھی ہم نے عوارف المعارف شریف کے 2 دن پہلے والے باب میں یہ پڑھا کہ عالم فقط وہی ہوتا ہے جو اپنے علم پہ عمل کرے، اور جو نہیں کرتا وہ جاہل ہے۔ بھلے وہ کتنے ہی دلائل لے کے آئے، بھلے کیسی ہی فطانت اور ذہانت کا مظاہرہ کرے، بھلے کتنی ہی طلاقت لسانی ہو، فصاحت بیانی ہو، وہ جاہل ہے۔ اور یہ شیخ الشیوخ نے کہا، اور اس اعتبار سے بقول غالب ہم کہاں کے دانا ہیں، کس ہنر میں یکتا ہیں۔ چونکہ یہ سامعین پہ یہ واضح رہے کہ یہ کوئی انکساری کے طور پہ یا تواضع اختیار کرتے ہوئے نہیں کہا جا رہا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بات کی جائے اسے از خود جد و جہد کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ تلاش کرنے کے بعد اس کے اوپر درست یا نادرست ہونے کا حکم لگائیں۔ یہ آپ کے ذمہ ہے، چونکہ آپ ہست و نیست کی آڈینس ہیں، اور ہست و نیست کی جو آڈینس ہے یعنی سامعین اور ناظرین ہیں یا متوسلین ہیں، وہ اخص الخواص ہیں، وہ عامی نہیں ہیں۔ آپ سبھی بہت پڑھے لکھے ہیں، اسی لیے میں بھی اجمالاً بہت سی باتیں کرتا ہوں ہمیشہ، تاکہ جو باقی رہ جانے والی چیزیں ہیں وہ آپ کے فکر و فہم پہ چھوڑ دی جائیں۔ موضوع تھا میرا، براہ راست موضوع پہ آتا ہوں، کہ قرآنی نظریہ کائنات آخر میں تھا، یہ عادل معاشرہ اور قرآنی نظریہ کائنات، تو میں اسے پہلے کہہ رہا ہوں کہ قرآنی نظریہ کائنات، معاشرہ اور پھر عدل۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو ہمیں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کی کچھ باتیں بتاتی ہیں، اور آدم کی تخلیق سے متعلق کچھ باتیں قرآن مجید میں آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی دیگر جو ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ حبوط آدم، زمین پہ آدم کا اترنا اور جنت سے نکالا جانا۔ تو میں اکثر اس واقعے پہ یا اس کہانی پہ غور کرتا ہوں، اور
میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں بغیر آیات پڑھے سادہ سادہ سی بات کر دوں، لیکن پھر یہ سوچتا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ ریفرنسز بھی ہونے چاہیے. تو سب سے پہلے یہ ایک احساسی بات ہے کہ صرف ایک تھا جسے ہم وہ کہہ لیں یا میں کہہ لیں. ہم اس کو آگے پھر کو ریلیٹ کریں گے، اس کے تعلق کو واضح کریں گے اپنی بات سے. اور پھر اس میں نے یہ چاہا کہ میں ہوں تو مجھے کوئی میں کہے، تو اس نے تو تخلیق کیا اور پھر اس تو نے اسے وہ کہا. تو یہ روایات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے اس عمل کو صرف اسی لیے کیا کہ مجھے پہچانا جائے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا باقی مخلوقات کے ساتھ، پہلے باقی مخلوقات موجود تھیں، کچھ ملائکہ تھے، جنات تھے، تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ قرآن مجید اسی طرح بیان کرتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ تم اسے خلیفہ بنانے لگے ہو جو زمین میں فساد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، تم نہیں انی عالم ما لا تعلم، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتوں، اب یہ فرشتے آرگو کر رہے ہیں کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو جب خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو کچھ اسماء سکھائے. تو وہ اسماء پھر فرشتوں سے پوچھے گئے کہ ہاں بھائی بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. اور آدم نے وہ نام بتا دی. اس کانٹیکسٹ میں 2 آیات اور میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کے حوالے سے ایک بات بطور خیال کرنا چاہوں گا. ایک اور جگہ قرآن مجید میں ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. اب یہ خلافت تو طے ہو گئی نا، تو اب انسان خلیفہ ہے. لیکن میں یہ مقدمہ بنانا چاہ رہا ہوں کہ انسان بطور انسان خلیفہ ہے. قرآن کا نظریہ کائنات یہ ہے کہ بنی آدم سارے کے سارے، چونکہ یہ آیت بھی اور پھر اس سے اگلی ایک آیت ہے کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. اب اس آیت میں کہ بلکہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے اور تمہیں زمین میں وارث و جانشین بناتا ہے. تو پھر کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم لوگوں میں سے بہت کم ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں. یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ براہ راست مشرکین سے خطاب ہے، مومنین یا مسلمین سے نہیں ہے، کہ اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. تو یہاں یہ بات کر کے پھر میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت کا جو منصب ہے وہ انسان کو، اس اسپیشی کو، اس نوع انسانی کو بطور انسان دیا گیا ہے. اور یہ خلافت ہی اس کی عزت، تکریم، توقیر کا باعث. آج کل یہ آپ وہ کیا کہتے ہیں اسے خضب، جسے ہم پس ساختیات کہتے ہیں اور پس جدیدیت کہتے ہیں، پوسٹ اسٹرکچرلزم اور پوسٹ ماڈرنزم. تو جہاں یہ آئیڈینٹی کرائسس آ جاتا ہے اور متکلم کو کلام میں سے نکال دیا جاتا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اس کو میٹا ٹیکسٹ جسے کہتے ہیں کہ متن کا مطالعہ اس کے متکلم سے اس کو نکال کے کریں. تو متکلم نکل جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ رہ جاتا ہے؟ تو خلافت عرضی کا جو منصب ہے وہ انسان کو دیا کیوں گیا؟ وہ اس لیے دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اگرچہ فرشتوں نے جو ریزننگ کی تھی وہ غلط نہیں تھی، فساد فی الارض بھی انسان ہی کرتا ہے نا،
تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں یہ منصب عطا کر دیا؟ اس کی وجہ قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا اور اسے اپنی صفات کا مظہر بطور مظہر بنایا اور اسے اپنے اظہار کی نمود کی خواہش عطا کی، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے بڑھ کے امانت الہی کو قبول کر لیا۔ جہاں آتا ہے نا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو زمین و آسمان پہ ہم نے ایک امانت کو پیش کیا اور پھر زمین و آسمان نے اس امانت کو لینے سے، اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو کس نے اٹھایا جی؟ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ بڑا ظالم و جاہل ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ عدل کا جو اپوزٹ ہے وہ ظلم ہے، انصاف ایک الگ چیز ہے، اور انصاف کا متضاد ہم کہتے ہیں نا انصافی۔ ابھی ہم اس پہ آتے ہیں۔ تو یہ نمود کی خواہش جسے ہم سیلف کہتے ہیں یا انا کہتے ہیں، یہی وجہ تحمیل امانت بنی، یعنی اس امانت کے بار کو اٹھانے کی وجہ بنی۔ اب یہ میری ذاتی رائے ہے اور کچھ اسکالرز سے میں نے لی ہے، آپ اس میں اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو گویا میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکا ہوں کہ یہ انا یا سیلف جو ہے یہ ایک فرضی لکیر ہے جو اپنے اظہار یا اپنی نمود کی خواہش سے پرومیننٹ ہوتی ہے، اور وہ سفیدی اس عدم کی ظلمت میں ایک ایسی حد بنتی ہے جس حد کے ذریعے آپ لامحدود کو پہچان سکتے ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک ہر قسم کی تشبیہ اور تمثیل کی قید اور حد سے بھی منزہ ہے، لیس کمثلہ شیء۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا عرفان کیسے ہوگا؟ پھر مولا علی آتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے سیلف کا شعور حاصل کر لیا اس نے خدا کا عرفان حاصل کر لیا۔ اب اس کے فوراً بعد مختصر سی باتیں اور پھر فوراً بعد آپ عدل پہ آ جائیے کہ عدل ان اٹ سیلف کیا ہے۔ ایک وہ پیراڈائم ہے جو بھٹی صاحب نے ابھی بہت وضاحت کے ساتھ، خوبی کے ساتھ یہاں بیان کی۔ تو عدل انصاف نہیں ہے۔ انصاف کا مطلب ہے، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی زبان کی لغت میں جب دو لفظ اکٹھے بنائے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک ہی معنی کو بیان کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ اگر وہ ایک جیسے ہوں، مترادفات ہوں، تو بھی ان میں کہیں باریک سا فرق موجود ہوتا ہے۔ انصاف نصف سے ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو برابر کرنا چاہنا، باب انفعال ہے۔ اور عدل کا لفظی مطلب ہے کسی چیز کو اپنے درست مقام پہ مناسبت اور موزونیت کے ساتھ رکھنا، اعتدال کے ساتھ رکھنا۔ یہاں یعنی اب ہے نا، ہم کہتے ہیں معتدل آب و ہوا، تو وہ معتدل اسی عدل سے ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اعتدال سے چلو، وہ اعتدال یہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور لفظ آتا ہے قسط، وہ بھی ہے۔ تو انما یامرکم بالعدل والاحسان، یہاں جب ایک قرآن مجید میں ایک آیت ہے جہاں عدل کا حکم دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں، ہم اس پہ کبھی غور نہیں کرتے، تو ساتھ ہی احسان کا بھی ذکر ہے۔ تو عدل کا احسان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور عدل کا علم کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے، اور اس عدل کا نفس کے، یعنی نفس سے مراد یہاں سیلف ہے جس کو ہم انا کہتے ہیں، اس انا کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ کیسے کہ عدل یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے متعلق آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کیا میں اس کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں
جیسا سلوک اس کا حق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا علم ہے. ہم اسے فقہاء اسے کہتے ہیں ما لہو و ما علیہ. ما لہو اور ما علیہ یعنی اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں. جب آپ نے یہ دونوں چیزیں جان لیں تو ہی آپ اس ڈومین میں آ سکتے ہیں جسے ہم عدل کہتے ہیں. تو اسی لیے مولا علی اقداہم ہیں. ہم خطبے میں سنتے ہیں نا اقداہم علی, علی سب سے بڑے قاضی ہیں, آج آپ نے یہاں سنا. تو علی کیوں عادل ہیں, کیوں اقدا ہیں؟ کیونکہ وہ عالم ہیں, وہ سب سے بڑے عالم ہیں. اور ابھی جو بات ہوئی کہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو علوم تھے وہ سارے کے سارے امام علی کو ٹرانسفر ہوئے. خان صاحب نے بہت ذوقی بات کی, بہت دلچسپ بات کی اور بہت اہم بات کی کہ یہی جو ٹرانسفر ہے, یہی جو انتقال ہے, یہ تصوف کے اس پورے ٹریڈیشنل یعنی اس کی روایت کے اوپر ایک دلیل ہے کہ وہ اور شفٹ ہوا. اور وہاں آپ کو دلیل بھی ملی کہ سینے پہ ہاتھ رکھا رسول اللہ نے اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو سینے پہ ہاتھ رکھنا اور وہ باطنی فیض دینا, اسی لیے کہتے ہیں کہ ولایت باطنی مولا علی کے پاس ہے. بلکہ میں کل رات یا پرسوں رات ہمارے بہت اچھے فاضل بڑے بھائی ہیں, ان سے بات کر رہا تھا تو ابن تیمیہ کے حوالے سے انہوں نے آیت مباہلہ کی تفسیر میں ان کی ایک بات نقل کی اور مجھے سنائی اور میں ششدر رہ گیا. اور میں نے کہا ہاں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہی اتنی حق کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آیت مباہلہ میں جو ہے نا کہ ابناکم و ابنانا و نساکم و نسانا و انفسنا و انفسکم, تو انفسنا اور انفسکم میں جو مولا علی انفس ہیں یعنی نفس رسول مولا علی ہیں, لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, دموں کا دمی وغیرہ وغیرہ, اور بہت ساری روایات اس پہ ہیں. انامن کا وانتا منی. تو نفس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت مولا علی کا حق ہے. اور وہ امامت کون سی ہے؟ وہ امامت باطنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سارے کے سارے سلاسل علم, سارے کے سارے سلاسل طریقت, سارے کے سارے سلاسل قضاء, سلاسل صرف و نحو, سلاسل حدیث, سب کے سب اگر آپ نے مصدر اولا دیکھنا ہو تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. تو اسی لیے وہ عادل بھی ہیں. اور وہ جو بات کر رہے تھے نا وہ جس پہ کہا کہ لولا کا علی لہلا کا عمر, اب آپ کو یہاں ایک اور بات بھی بتا دیں. اسلام کا نظریہ کائنات یا معاشرتی نظریہ کیا ہے, اس کی فنڈامنٹلز کیا ہیں. وہ ایک خاتون تھیں جنہوں نے جو مرتدہ تھیں, تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بات, تو وہ ان کو قتل کا حکم دے چکے تھے. حضرت علی نے کہا نہیں, توبہ ہے اور عورت ہے تو اس کے لیے تو توبہ ہے تا حیات. تو کبھی بھی بات کرتے ہیں جی, مار دیتے ہیں تو لوگ جی. اور یہی وہ اہم ترین بات ہے جو احناف کا موقف تقریباً ایسا ہی ہے. تو تائب ہونے تک اس کو فرصت دی جائے گی, بھلے اسے ساری عمر لگ جائے. تو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, کہ ایک دین میں کوئی جبر نہیں ہے, ایون ارتداد کے حوالے سے بھی جبر نہیں ہے. یہ دین کا اصول ہے. اور دین میں تعظیم ہر انسان کے لیے ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہیں یہ چلتے چلتے بات کی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی جنازہ آ رہا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ یہودی, آپ نے کہا کیا میں انسان کے لیے نہ کھڑا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے توقیر دی ہے, تعظیم بخشی ہے. تو آپ اگر اس پیراڈائم سے چیزوں کو دوبارہ ریکال کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان اس حیثیت سے معظم و مکرم ہے سبھی ادیان میں اور خصوصاً اسلام میں کہ وہ انسان ہے, اسے خلافت عرضی دی گئی ہے. اور اس خلافت عرضی دینے کا سبب اولین و آخرین یہ ہے کہ اسے علم دیا گیا ہے. علم کس کا؟ چیزوں کا. کون سی چیزوں کا؟ سبھی چیزوں کا. اور ان چیزوں میں کس چیز کا؟ ان کے ما لہو اور ما علیہ کا.
اور یہی وہ منصب ہے جو اس سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ عدل سے کام لے. اور جیسے ہم معارف المعارف شریف میں پڑھ رہے تھے کہ راسخون فی العلم وہ ہیں جو علم پہ عمل کرتے ہیں اور اتنا عمل کرتے ہیں کہ وہ محقق فی العلم ہو جاتے ہیں, راسخ فی العلم ہو جاتے ہیں, یوں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت متجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں سے بس مختصر کرتے ہوئے اگلی بات کہ انبیاء کو اسی فریضے کے لیے بھیجا گیا, اور وہ فریضہ کیا تھا؟ وہ فریضہ یہ نہیں تھا کہ تم لست علیکم بمسیطر, تم ان پہ تھانے دار نہیں ہو. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. آپ وہ آخری پارے کی صورتوں میں نہیں پڑھتے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا, تم نہ اس پیرائے میں ہم دیکھتے نہیں جی, تو تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. اب انبیاء نے کیا کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ. دوسری جو چیز ہے علم کے بعد, جو دوسری چیز ہے وہ ہے تزکیہ. تزکیہ کیوں؟ دوبارہ سیلف پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا, ابھی وہ بات ہو رہی تھی نا کہ اس کو سننا اور اس کو موقع دیا کہ وہ اپنی دلیل بیان کرے, تو اور اس کو آپ خود تصوف کے ساتھ خود ہی ملا لیجئے گا پلیز, آپ ذہین ہیں سارے, مجھے امید ہے کہ آپ فوراً ملا لیں گے. شیطان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا, تو نے یہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ. اور اس پہ آپ نے, اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب تم راندہ درگاہ ہو, اس ایک جملے پہ. انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا, اسے مٹی سے تخلیق کیا. انا خیر منہم کے لفظ ہیں, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو نکل جا, آج سے تو ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور پھر وہ چیز کیا تھی, یعنی اس کا یہ کہنا کیا تھا, اس خیال سے اس کے اندر جو صفت پیدا ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی رکھا اور کہا ابا. اس نے انکار تو کیا, واستکبر, اور وہ انکار کا سبب کون سی صفت بنی؟ تکبر. اب یہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ آپ, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی, یہ کبریائی جو ہے, یہ تکبر, یہ میری چادر ہے, میری میں, اور جو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر تکبر نہیں. جتنے فرائین ہیں آپ پچھلی قوموں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ سارے کے سارے متکبر تھے. ابو جہل کیوں ابو جہل تھا؟ ابو الحکم کہتے تھے اسے. میں پچھلے دنوں روایت پڑھ رہا تھا, تو ابو جہل اور امیہ اور سفیان اور ابو سفیان اور اخنس, یہ چاروں پانچوں لوگ رسول اللہ کے قرآن مجید کو چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. تو ایک دن ایسے ہوا کہ جب یہ واپس آ رہے تھے صبح, رات بھر قرآن پڑھا جاتا تھا دار ارقم میں, تو ایک دوسرے کو پکڑ لیا انہوں نے, تو کدھر تو کدھر تو کدھر. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی شرمناک بات ہے بھئی, تم محمد کا قرآن سننے آ جاتے ہو, خبردار آج کے بعد حلف اٹھاؤ کہ نہیں آؤ گی. تو ایسا 2-3 دفعہ ہوا. آخر میں اخنس سب کے پاس باری باری گیا. ابو جہل سے جب آخر میں اس نے پوچھا کہ بھئی کیا, اس نے کہا میں نے کہاں سنا ہے بھئی, میں نے کب سنا ہے, چھوڑو پر تم اس بات کو. پھر وہ بولنا شروع, اس نے کہا کہ یہ بنو ہاشم ہیں, انہوں نے خیرات کی, ہم نے بھی خیرات کی. انہوں نے پانی پلایا, کھانا کھلایا, ہم نے بھی کھلایا. انہوں نے گھوڑے دوڑائے, ہم نے بھی دوڑائے, یہاں تک کہ ہمارے گھٹنے ہمارے گھوڑوں کے ساتھ, یعنی ہم صحیح گھوڑے دوڑائے ان کے ساتھ, برابری کی. اب یہ کہتے ہیں ہمیں نبی آ گیا, اب بتاؤ ہم نبی کہاں سے لائیں؟ تو قسم ہے مجھے, میں رب کعبہ کی, میں کبھی اس پہ ایمان نہیں لاؤں گا. اور یہ وہ ابو جہل تھا کہ جب مرا, اس کی گردن کاٹی, تو اس نے کہا کہ محمد کو جا کے کہہ دینا کہ میں تمہیں نہیں مانتا. تو جب رسول اللہ کو ابن مسعود نے آ کے یہ پیغام دیا, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جس طرح مجھے سارے نبیوں پہ فضیلت ہے, اسی طرح ابو جہل میری امت کے فرعونوں میں باقی امت کے فرعونوں سے زیادہ سخت ہے. کہ موسیٰ کے فرعون نے تو وقت غرقابی کہا تھا کہ موسیٰ میں تیرے خدا پہ ایمان لایا, تو یہ کہتا نہیں, یہ مرتے وقت بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں میں نہیں ایمان لایا. یہ ہے وہ تکبر کہ جس لمحے آپ کی ہوا و ہوس نے, آپ کی خواہش نے, دیکھیں یہ نمود کی وہی خواہش ہے جس کی بات ہے, اور اسی لیے ظلومن جہولا کہا گیا کہ یہ بڑا ظالم ہے. یہ نمود کی خواہش جس وقت یوں ریفلیکٹ کرے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگیں,
تو سمجھ لیجئے کہ آپ میں تکبر آنا شروع ہو گیا. اور جب یہ یوں ریفلیکٹ کرے کہ آپ اس سیلف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک ایسی نعمت سمجھیں کہ جس نعمت کے ذریعے ہم نے اس کا عرفان حاصل کرنا ہے اور چیزوں کے ما لہو اور ما علیہ کو پہچاننا ہے, تو اس سے بڑی نعمت کبریٰ, نعمت عظمیٰ کوئی نہیں ہے. خدا کے عرفان, عمومی طور پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا دار امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو تخلیق کیا لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمائے. اب وہ امتحان کس چیز کا ہے کہ دیکھوں کون مجھے پہچانتا ہے, کون میرے لیے اچھائی کا پیامبر بنتا ہے, اور کون مجھ سے صرف نظر کرتے ہوئے تکبر کرتا ہے اور دنیا کی پستی اور رذالت میں محو ہو کے مجھے بھلا دیتا ہے. تو جب آپ پرومیننٹ ہوئے تو اللہ گیا, جب اللہ آیا تو آپ گئے. یعنی اس حوالے سے گئے کہ آپ کی اپنی حیثیت, آپ کا اپنا تکبر, آپ کی اپنی ضد, آپ کی اپنی انا ختم ہو جاتی ہے. اور یہ انائے باطل ہے. ایک انا انائے حق ہے اور ایک انا انائے باطل ہے. اب اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ انا جو درست انا ہے وہ شجر طوبہ کی طرح ہے, وہ پاک کلمے کی طرح ہے کہ جس کی اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء, کہ اس کی اصل آپ کے اندر ہے اور اس کی ٹہنیاں اور شاخیں آسمان تک بلند ہیں. اور جو دوسری انا ہے وہ شجر زقوم ہے, جہنمی پھل ہے, کہ اس کی اصل کہاں سے پھوٹتی ہے, اس کی اصل آپ کی روح سے پھوٹتی ہے. شجر زقوم والی انا جو انائے باطل ہے اس کی اصل آپ کے نفس سے پھوٹتی ہے. اور انا جو طوبہ درخت والی ہے, یہ بھی عوارف المعارف شریف میں وہ کہتے ہیں اس کی وہ اس لیے اس کی اصل ثابت ہے اور اس کی فرع جو ہے وہ آسمان میں ہے کیونکہ وہ روح سے پھوٹتی ہے. اور روح کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ امر الہی ہے, اور نفس اس کی نسبت نیچے دنیا کے ساتھ ہے, پستی کے ساتھ ہے, اور قلب ان دونوں کے درمیان ہے. تو جس لمحے آپ وہاں جاتے ہیں آپ طوبہ ہو گئے, یعنی مقدس ہو گئے, پاک ہو گئے, اور جس لمحے یہاں آئے تو آپ شیطنت سے بھر گئے. اور یہی تکبر ہے جو پہلے شیطان نے کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے تکبر کیا, بلکہ ایک جگہ کہا کہ وَلَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ فَقَعُوا, یعنی فرشتوں کے متعلق کہا کہ وہ فوراً گر گئے سجدے میں, اور وہ شیطان جو ہے اس نے, اور وہ ساجدین میں سے نہیں ہے یا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ایسے ہیں جو شیطان کی پیروی کریں گے اور اسی کی طرح کا عمل کریں گے. اور یہی امتحان ہے کہ کون خدا کو پہچانتا ہے اور کون خدا کو نہیں پہچانتا. اور یہی وہ عدل ہے جو آپ نے سب سے پہلے اپنے ساتھ کرنا ہے. ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. تو جب تک آپ اپنے نفس کے ساتھ عدل نہیں کریں گے, اپنے آپ کے ساتھ عدل نہیں کریں گے, آپ معاشرے میں کسی کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکتے. اور عدل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنے اندر کے باطن کے ما لہو اور ما علیہ سے واقف نہ ہوں. جو آپ واقف ہوتے جائیں گے تو آپ اللہ پاک کا عرفان حاصل کرتے جائیں گے, اور عادل ازلی اور عادل ابدی کے ساتھ آپ کا تمسک اور توسل مضبوط ہوتا جائے گا. بس جی, وما علیہ الا البلاغ. آپ کوئی بات کرنا چاہیں آپ احباب تو میں حاضر ہوں, جو گفتگو ہوئی اس کے حوالے سے. یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سی منفرد جہتیں ریحان صاحب نے دکھائیں آج, اور بہت اچھا لگا.